يعرضون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں حمد و ثنا کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، بے مثل و بے مثال ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی شان ہے. عبادت، بندگی، پرستش اور سجدے کے لائق اسی کی وحدہ لا شریک ذات ہے. بے شمار درود سلام اس کے لاڈلے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وقار کے لیے، جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو معرض وجود بخشا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفس نرگس و نسترن، گل سرب و لالا بھرا چمن، سب اسی کے دم کی بہار ہے. اور بے شمار درود و سلام اور رحمتوں، برکتوں اور عقیدتوں کے ہار پھول پیش ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک قبروں کے اوپر، کہ جن کی انتھک اور لازوال کوششوں سے اسلام پروان چڑھا اور آج اسلام اصلی صورت میں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان، جن کے تعلق سے میرے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اے لوگوں، میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہے. اب صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، اصحاب صفہ ہوں. میرے نبی کا اعلیٰ صحابی سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک ہر صحابی ایک مسلمان کے لیے واجب تعظیم ہے، قابل ادب ہے، قابل احترام ہے. اور کسی ایک صحابی کی گستاخی اور کسی ایک صحابی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو گھٹانے یا کم کرنے کی کوشش کرنا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سے وہ بندہ انحراف کرنے والا ثابت ہو جاتا ہے. اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں، سرکار کے گھرانے کے لوگ ہیں، سرکار کے گھر کے لوگ ہیں، چاہے اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ازواج ہوں، آپ کی بنات طاہرات ہوں، آپ کے بنون مبارک ہوں، یعنی سرکار کی ازواج ہوں، آپ کی جتنی بھی مبارک بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، یا آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، وہ سارے کے سارے ایک مسلمان کے لیے واجب تعظیم ہیں اور قابل ادب ہیں. ان میں سے کسی کا بے ادب ہو جانا اور کسی کی بھی گستاخی کرنا یہ انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے. اس کے تناظر میں ایک حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی کے اندر سوار ہوا وہ پار لگ گیا، کامیاب ہو گیا، اور جو جس نے اس کشتی کی مخالفت کی وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا. اس لیے
ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا تشخص، ہماری پہچان مسلکی اعتبار سے جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور اہل سنت و جماعت کی جو ترجمانی ہے 14ویں صدی کے اندر جس شخصیت نے کی ہے اس کا نام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی اب تک کی میری اس بات کا ما حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ ایک مسلمان جو عبادت کرتا ہے وہ کس کی کرتا ہے؟ سارے بولو، اللہ کی. کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی. سجدے کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ بندگی اور پرستش کے لائق کون ہے؟ اللہ. احد کون ہے؟ سمد کون ہے؟ بے مثل کون ہے؟ بے مثال کون ہے؟ اللہ. اور ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے. اور سجدہ بھی جو روا ہے، جائز ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اب بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، عبادت روزے کی صورت میں ہو، عبادت حج کی صورت میں ہو، عبادت زکوٰۃ کی صورت میں ہو، عبادت صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، عبادت درود پاک کی کثرت کی صورت میں ہو، عبادت حقوق اللہ کے اعتبار سے ہو یا حقوق العباد کے اعتبار سے ہو، مقبولیت کے لیے جو سب سے بڑی سند ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے. اور سرکار کی محبت کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اور اگلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء امت مصطفیٰ کی محبت، علماء امت مصطفیٰ کی محبت یہ کیوں ضروری ہے؟ آیا ہمارے اوپر ان کی محبت کو ضروری اور واجب کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمارے اوپر جس کی بھی محبت ضروری ہے وہ اللہ کے رسول کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ہے اللہ کے رسول کی وجہ سے. یعنی اگر ہم صحابہ کس سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنے دل و جان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قبول کیا ہے اور عملی جامہ پہنایا ہے اور اسلام اور قرآن کو پروان چڑھایا ہے. وہ سرکار کے قریب ہیں، اہل بیت اطہار مصطفیٰ کے قریب ہیں، اولیاء امت مصطفیٰ مصطفیٰ کے قریب ہیں، علماء امت مصطفیٰ کے قریب ہیں. جو مصطفیٰ سے قریب ہو جاتا ہے وہ ہمارے لیے واجب تعظیم ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے واجب ادب ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں. اور کسی شاعر نے بڑے سادے اور بڑے انوکھے انداز میں کہا ہے کہ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کو سر. آپ کے اور ہمارے سب کے، خاص کر اس علاقے کی جان پہچان شان. اور یہی پر حضرت کی جنم بھومی بھی ہے، یعنی بائلہ کے اندر حضرت تشریف فرما ہے. ان کی وساطت سے میں آپ تک یہ شعر پہنچا دوں اور یہ ہمارے عقیدے کی جو ہے وہ عکاسی بھی کرتا ہے یہ شعر، اور ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اور کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. کسی شاعر نے کہا کہ بہت سادہ سا ہے